امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے کربلا کا ایک ایک خونین منظر، ایک ایک شہادت اپنی آنکھوں سے دیکھی تھی، آپ نے کربلا سے لے کر مدینہ منورہ تک کا سفر نہایت صبر و استقامت کے ساتھ کیا، کیونکہ خاندان رسالت کا یہ سارا قافلہ آپ ہی کی قیادت میں سفر کر رہا تھا۔ آپ خاندان رسالت کے واحد زندہ بچ جانے والے مرد تھے، چنانچہ آپ نے کمال استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے صبر کا دامن نہ چھوڑا۔ لیکن جیسے ہی مدینہ منورہ کی منزل قریب آتی جا رہی تھی تو وہ مناظر آنکھوں کے سامنے گھوم رہے تھے کہ جب آپ اپنے والد گرامی کے ساتھ کربلا کا سفر اختیار کر رہے تھے، جیسے جیسے وہ مناظر یاد آ رہے تھے آپ کے صبر کا بند ٹوٹ رہا تھا، اور پھر جب روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوئے تو آپ کا صبر جواب دے گیا، سارے بند ٹوٹ گئے اور آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب روانہ ہو گیا۔ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ لپٹ کر رونے لگے، اس قدر روئے کہ آپ کی ہچکی بند ہو گئی، اور اچانک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ دنیا کی 5 عظیم ترین رونے والی ہستیوں میں حضرت آدم علیہ السلام سب سے پہلے نمبر پر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آنے کے بعد اپنی لذت پر برسوں روتے رہے۔ اس فہرست میں حضرت یعقوب علیہ السلام دوسرے نمبر پر ہیں، جو اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں اتنا روئے کہ بینائی متاثر ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت کی ہدایت اور آخرت کی نجات کی فکر میں اکثر اشکبار رہتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے والد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد شدت غم سے بہت گریہ کرتی تھیں، چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا اور اپنے والد امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت علیہ السلام کی مظلومانہ شہادتوں کی یاد میں عمر بھر روتے رہے۔ یزید کے دربار سے مدینہ کی جانب واپسی پر امام سجاد نے حکم دیا کہ شہر مدینہ کے باہر ہی خیمے نصب کیے جائیں۔ اس کے بعد آپ نے بشیر بن حزلم سے فرمایا، شہر کے اندر جاؤ اور میرے والد گرامی کی شہادت کی خبر لوگوں تک پہنچاؤ۔ بشیر مسجد نبوی کے پاس جا کر روتے ہوئے منادی کرنے لگے، اے مدینہ کے رہنے والوں، اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں ہے، نواس رسول شہید کر دیے گئے ہیں، ان کی لاش کربلا میں خاک و خون میں گلتاں ہے اور ان کا سر نیزوں پر پھرایا گیا۔ بشیر بن حزلم حضرت امام سجاد علیہ السلام کے حکم سے مدینہ میں آیا ہے تاکہ لوگوں کو کربلا کے دلسوز واقعے اور اسیران اہل بیت علیہ السلام کی مدینہ واپسی سے مطلع کرے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد بشیر بن حزلم نے مدینہ میں زوجہ علی المرتضیٰ سیدہ ام البنین سے ملاقات کی تاکہ ان کے بیٹوں کی شہادت کی خبر انہیں سنائیں۔ سیدہ نے بشیر کو دیکھنے کے بعد فرمایا، اے بشیر بن حزلم، امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا خبر لائے ہو؟ بشیر بن حزلم نے کہا، خدا آپ کو صبر دے، آپ کے بیٹی عباس شہید کیے گئے۔ ام البنین نے فرمایا، مجھے حسین علیہ السلام کی خبر بتاؤ۔ بشیر بن حزلم نے ان کے باقی بیٹوں کی شہادت کی خبر کا اعلان کیا، لیکن حضرت ام البنین مسلسل امام حسین کے بارے میں پوچھتی رہیں اور صبر و استقامت سے بشیر کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے بشیر، مجھے حسین کی خبر بتا دو، میرے بیٹے اور جو کچھ اس نیلے آسمان کے نیچے ہے حسین پر قربان ہو۔ جب بشیر بن حزلم نے امام حسین کی شہادت کی خبر دی تو حضرت ام البنین نے ایک آہ بھری آواز میں فرمایا، اے بشیر، تو نے میرے دل کی رگ کو پارا پارا کیا۔ اور اس کے بعد نالہ و زاری کی۔ محترم ساتھیوں، کربلا کا یہ دردناک اور خونین منظر امام زین العابدین اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما چکے تھے۔ آپ نے کربلا میں ایک ایک شہادت کو اور ایک ایک ظلم کو بغور دیکھا تھا۔ آپ کی یادداشت میں یہ واقعہ اس طرح سے پیوست ہوا کہ آپ کی وفات تک آپ ایک لمحے کے لیے بھی اس کو بھلا نہ سکے۔ یزیدی بدبختوں نے تمام مقتولین کے سروں کو نیزوں پر بلند کیا اور فاتحانہ انداز میں دمشق یزید اللعین کے دربار میں ان کو پیش کرنے کے لیے کربلا سے دمشق کا سفر شروع کیا۔ ان بدبختوں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل اولاد کی باقی بچ جانے والی نفوس قدسیہ، جن میں امام زین العابدین کے علاوہ اور ان کی پھوپھی جان سیدہ زینب بنت علی مرتضیٰ علیہ السلام اور دیگر خواتین اور بچے شامل تھے، ان کو قیدیوں کا روپ دے دیا۔
ان کے ہاتھ پاؤں زنجیروں سے باندھ دیا اور ان کو بغیر سہاروں کے گھوڑوں پر اور اونٹوں پر سوار کیا۔ عجیب منظر قدرت نے دکھلایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا کلمہ یہ بدبخت پڑھتے تھے، اسی نبی کی اولاد کو نہ صرف ناحق شہید کر دیا بلکہ ان کے باقی بچ جانے والے نفوس قدسیہ کو، جن میں پاک عزت دار خواتین بھی تھیں، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر چھین لیا، پھر ان کو بے آبرو اور بے عزت کرنے کی ناپاک کوششیں کیں اور ان کو قیدیوں کی شکل میں دمشق یزید کے پاس پیش کیا۔ یزید کے دربار میں بھی ان کی بے حرمتی کی گئی۔ ان نفوس قدسیہ کو قیدی کے طور پر ان کے ساتھ سلوک روا رکھا گیا۔ لیکن قربان جائیے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ اور امام زین العابدین کی، جنہوں نے یزید بدبخت کی دربار میں ایک ایسا خطبہ ارشاد فرمایا کہ یزید کے دربار میں موجود تمام لوگ اچھی طرح جان گئے کہ کربلا دراصل یزید بدبخت کی ہی بچھائی ہوئی ایک چال تھی۔ یزید نے بہت ہی چالاکی اور مکاری کے ساتھ دمشق میں بیٹھ کر خود کو پس پشت رکھ کر اپنے مہرے استعمال کر کے ابن زیاد، عمر بن سعد اور شمر کے ذریعے خاندان اہل بیت کا بے دردی سے قتل کروا دیا۔ اور جب تمام شہداء کو یزید کے پاس پیش کیا گیا تو یزید صاف مکر گیا اور کہنے لگا کہ میں نے تو ابن زیاد کو ایسا ظلم کرنے کا حکم نہیں دیا تھا، بلکہ میں نے تو اس کو یہ حکم دیا تھا کہ قافلے کو اور خاص طور پر امام حسین کو میرے پاس زندہ صحیح سلامت لے کر آنا، تاکہ میں ان سے خود گفتگو کے ساتھ معاملات کو طے کر سکوں۔ لیکن ابن زیاد نے اقتدار اور انعام و اکرام کی لالچ میں حسین علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ بے شک ابن زیاد نے جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن جب امام زین العابدین اور سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کو اس بھرے دربار میں بے نقاب کیا، اس کے کرتوت اور سیاہ کارنامے کھول کھول کر حقیقت حال لوگوں پر بیان کیا تو یزید کے دربار میں آہ و بکا اور سسکیاں بلند ہونے لگی ہیں۔ وہ لوگ جن کو یزید نے یہ بتایا ہوا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے میرے خلاف بغاوت کی تھی اور ان کو قتل کر دیا گیا ہے، لیکن جب ان لوگوں کو اصلیت معلوم ہوئی اور ان کو پتہ چل رہا کہ یہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہے تو لوگ یزید کو لعنت ملامت کرنے لگے۔ یزید بدبخت کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگیں اور اس بدبخت نے اسی میں عافیت سمجھی کہ جلد از جلد اس قافلے کو مدینہ منورہ پہنچا دیا جائے تاکہ لوگ مزید ان کی ہمدردیوں میں میرے خلاف علم بغاوت بلند نہ کر دیں۔ چنانچہ اس بدبخت نے امام سجاد، امام زین العابدین اور سیدہ زینب بنت علی المرتضیٰ علیہ السلام کی قیادت میں اس قافلے کو دمشق سے مدینہ منورہ روانہ کرنے کی انتظامات کرنے شروع کر دیے، اور پھر وہ دن بھی آن پہنچا جب اس قافلے کو مدینہ منورہ کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ محترم ساتھیو، اس قافلے کا مدینہ منورہ کی جانب سفر شروع ہوا ہی تھا کہ وہ راستے، وہ منزلیں جہاں سے یہ قافلہ اپنے امام حسین علیہ السلام کی قیادت میں گزر کر کربلا تک پہنچا تھا، جیسے جیسے وہ راستے، وہ منزلیں سامنے آتی گئیں، امام حسین علیہ السلام اور قافلے کے شہید ہونے والے نفوس قدسیہ کی یادیں تازہ ہوتی گئیں اور اس قافلے پر رکت اور گریہ طاری ہوتا رہا۔ خدا خدا کر کے یہ سفر تمام ہوا اور مدینہ منورہ کی دہلیز پر اس قافلے کے نفوس قدسیہ نے جیسے ہی اپنے قدم رکھے تو امام زین العابدین علیہ السلام سیدھے اپنے نانا امام الانبیاء نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر پر جا پہنچے۔ وہ آنسو، وہ صبر جس پر بندھا ہوا تھا، وہ لب جو مظالم بیان کرنے کے لیے کسی ہمدرد کا کندھا ڈھونڈ رہے تھے، وہ آنکھیں جو رونے کے لیے بیتاب تھیں، دل پر جو بوجھ تھا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں داخل ہوتے ہی امام زین العابدین کا ضبط جواب دے گیا۔ ہمت ٹوٹ گئی اور وہ بند ٹوٹ گیا، وہ زاروں کی طار آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اطہر کے ساتھ لپٹ کر امام زین العابدین نے وہ گریہ کیا۔ وہ آنسو بھائی کی تاریخ نے امام زین العابدین کو ان 5 ہستیوں میں لا کھڑا کیا جو اپنے رونے اور آہ گریہ کرنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین بھی اپنے نانا امام الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر اقدس سے لپٹ کر کربلا کے ایک ایک منظر کو، ایک ایک شہادت کو،
ایک ایک ظلم کو یاد کر کے اس قدر روئے اور عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے نواسے جگر گوشہ بطول میرے بابا امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا۔ ان کے معصوم بچوں کو، ننھے علی اصغر کو، ننھی سکینہ کو بھوکے پیاسے تنگ کیا گیا، ان کو ستایا گیا اور ان کو بھی بالآخر شہید کر دیا گیا۔ میرے بھائی علی اکبر کو چچا عباس علمدار کے بازو قلم کر کے ان کو بے رحمی کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے خاندان کی پاک عزت دار خواتین کو رسوا کیا گیا، ان کے سروں کی چادروں کو مال غنیمت کے طور پر لوٹ لیا گیا۔ یا رسول اللہ، ہمارے خیموں کو جلا دیا گیا۔ امام زین العابدین کا صبر جواب دے چکا تھا، آپ اس قدر پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے کہ تمام اہل مدینہ آپ کو دیکھ کر آہ گریہ کر رہے تھے۔ آپ اس قدر روئے کہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر عطر سے آواز آئی کہ اے میرے لخت جگر، اے میرے بیٹے، تو مجھے کربلا کے حال کیا بتاتا ہے؟ میں تو خود وہاں موجود تھا، میں تو خود وہاں پر ایک ایک ہونے والے ظلم اور زیادتی کو دیکھ رہا تھا۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کربلا کی مٹی عطا فرمائی تھی اور فرمایا تھا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میرا نواسا امام حسین علیہ السلام سر زمین کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کرتے ہوئے فرمایا کہ جس دن یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے گی تو جان لینا کہ حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے ہیں۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے شب عاشورہ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک گھوڑے پر سوار ہے اور آپ کی پیشانی خاک آلود ہے، آپ کے بال مبارک مٹی سے آلودہ ہو چکے ہیں۔ میں نے پوچھا میرے ماں باپ قربان، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کیا حالت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں ابھی کربلا کے ریگستان سے آ رہا ہوں جہاں میرے ننھے معصوم بچوں کو ذبح کر دیا گیا اور میرے حسین علیہ السلام کو بھی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ سید ام سلمہ فرماتی ہیں کہ میں نے اٹھ کر جب اس مٹی کا مشاہدہ کیا تو وہ واقعی خون بن چکی تھی۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درست کی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔